انسان آدم زاد اس دنیا میں رہ رہے ہیں ان سب کے لیے آخری سانس آنے تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے، نامہ اعمال کو درست کرنے کا اس کا نظام کھلا ہے۔ لیکن اگر ہم بے توجہی کریں گے، ایک رات ہم سوئیں گے، اگلی صبح اٹھیں گے ہی نہیں، اگلے دن نہیں ہوں گے اس دنیا میں، سورج تب بھی نکلے گا، چاند تب بھی نکلے گا، لیکن ہم نہیں ہوں گے۔ جیسے ہمارے بہت سارے ہم سے پہلے آنے والی امتیں ہلاک کر دی گئیں، تو اس امت کا بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے، لیکن اس امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ معراج کی رات ضرور فرمایا ہے کہ اس امت کو میں بخش دوں گا، جس نے شرک نہ کیا ہو اور جس نے گناہ کبیرہ نہیں کیے ہوں، اگر کوئی گناہ کیے بھی ہوں تو میرے پاس آنے سے پہلے وہ بخشوا دیے ہوں، یا اس کے جو پیچھے رہنے والے لوگ ہیں وہ ان کو ایصال ثواب کریں۔ اس رات جو ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ واقعہ معراج کی پوری اسٹڈی ہم سب پر فرض ہے کہ کریں۔ اس کے بعد سورہ اسراء جو ہے، سورہ بنی اسرائیل، اس کی جو ابتدائی 11 آیتیں ہیں، جو آپ نے فرمایا کہ اس میں ہم کیا پڑھیں، تو سب سے زیادہ یہ ہے کہ سورہ اسراء اور سورہ نجم جو ہے یہ دونوں ایک ایک مرتبہ پڑھی جائیں مغرب ہونے کے بعد۔ اس کے بعد آپ نفلی عبادات کریں، اور جتنے بھی نوافل پڑھ رہے ہیں ساتوں آسمان پر موجود جو انبیاء کرام ہیں جن کی میں نے آپ کو فہرست ابھی بتائی، ان سب کو الگ الگ نوافل پہلے آسمان کے لیے ہدیہ کریں، اس میں رہنے والی مخلوق کے لیے، پھر دوسرے آسمان کی، پھر تیسری، اس طرح ساتوں آسمان میں بسنے والے جتنے بھی ملائکہ ہیں، ملائکہ کو ہمارے ایصال ثواب کی ضرورت نہیں ہے، اجنا ہے، جنات ہیں، ان کو ہمارے ایصال ثواب کی، یعنی کہ وہ سارے قوی ہیں ہم سے، عبادت میں کہیں آگے ہیں، اور انسان جو بس رہے ہیں چھٹے آسمان میں، ساتویں آسمان میں، پانچویں آسمان، یعنی پہلے سے لے کر ساتویں آسمان تک انسان بھی تو بس رہے ہیں نا۔ رب تعالیٰ جب سور پھونکیں گے تو کوئی چیز باقی نہیں رہے گی جو زندہ ہو سوائے رب تعالیٰ کی ذات کے، پھر دوسری جب سور پھونکی جائے گی تو سب جی اٹھیں گے۔ اب اس میں کوئی استثناء نہیں ہے کہ آسمان والوں کا اوپر سور جو پھونکی جائے گی وہ اثر نہیں کرے گی، تو ان لوگوں نے بھی مرنا ہے، ہم لوگوں نے بھی مرنا ہے، اس پوری کائنات نے ایک دفعہ پورا فنا ہو کے زیرو بلیڈ ہو جانا ہے، بالکل زیرو پلین ہو جانا ہے، اس پوری کائنات کو دکن دکا زمین کو کوٹ کر ہموار کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد یوم محشر منعقد کیا جائے گا، جیسے اذا زلزلت الارض زلزالہا پڑھتے ہیں، واخرجت الارض اثقالہا قال الانسان ما لہا، وہ والی جو وہ پوری کہانی ہمارے پاس جو آتی ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا میں، تو یہ ساری چیزیں، حادثات، واقعات، سب کچھ برپا ہو جائے گا اس زمین کے اوپر، لیکن جب ہماری آنکھ کھلے گی، ہماری آنکھ کھلے گی ایک دن جو وعدے کا دن ہوگا، حساب کتاب کا دن ہوگا، تو اس دن نامہ اعمال جس کا ترازو بھاری ہوگا وہ تو فائدے میں رہے، اور جس کا ہلکا وہ تو خسارے میں رہے۔ تو یہاں پر کرنا کیا ہے، ساتوں آسمان میں جتنے انبیاء کرام کے نام آتے ہیں ان سب کے لیے جو ہے کم از کم بھی 4 یا 6 نوافل ہر آسمان میں رہنے والی مخلوق کے لیے، بالخصوص وہاں رہنے والے انبیاء کرام کے لیے، جو آسمان جن کے لیے منسوب ہے ان کو ہدیہ کر دیے جائیں، اور اس کے بعد اس رات کو کم از کم بھی 40 نوافل، نفلی عبادت ہے نا نماز کی، جو نوافل ہم پڑھتے ہیں، کم از کم 40 نوافل پڑھیں، اور روح مبارکہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد درود پاک، آپ کو جو بھی درود پاک یاد ہو، درود ابراہیمی میں زیادہ ریکمنڈ کرتا ہوں، درود ابراہیمی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پھر وہ جو بیت المعمور ہے اور پھر وہاں پر جو پروٹوکولز ہیں، تو درود ابراہیم 313 مرتبہ پڑھا جائے اس رات کو، 40 نوافل اس سے پہلے الگ سے پڑھے جائیں، جو کہ ہدیہ کیجئے جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور اس سے پہلے 7 آسمانوں میں رہنے والے انبیاء کے لیے کم از کم 6 نفل ہر نبی علیہ السلام کے لیے، یا جن کے نام ہر آسمان پر آئیں ان کے لیے ایصال ثواب کر دیجئے۔ اور اس کے بعد جب آپ درود پاک پڑھ لیں 313 مرتبہ، اس کے بعد اپنی ایک جامعہ دعا، جامعہ اپنا اسٹیٹمنٹ، ایک اپنا پورا پوائنٹس بنا کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیں کہ سر یہ میری بھی چیزیں ہیں تھوڑی سی، اب اس رات کے صدقے میں جب آپ نے شرف ملاقات بخشا ہے اپنے محبوب کو، اپنے حبیب کو، حبیب کبریا کو، جو آپ نے شرف ملاقات بخشا ہے، تو اس کی مٹھائی تو ہمیں دے دینا کم از کم۔ تو مٹھائی کی تو رب تعالیٰ نے پہلے ہی 3 مٹھائیاں دے دی ہیں، کہ نماز کی مٹھائی، سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات کی مٹھائی، اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات جیسے عطا ہوئی ہیں، تو اس رات سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات کو 11 11 مرتبہ اپنی سہولت سے پڑھ لیجئے،
کسی بھی وقت پڑھ لیجئے، فجر ہونے سے پہلے پڑھ لیجئے. اس کے بعد جو آپ دعا کریں گے نا تو یہ دعا میٹر کرے گی. ود ان 2 days 3 days اور 4 days. سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات پر میں الگ سے بھی ایک وہ کر رہا ہوں اپنا پورا پوڈ کاسٹ، اس میں ان کی اہمیت ہے اور ان کے پڑھنے کے طریقے ہیں. لیکن شب اسراء کو سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات 11 دفعہ آپ کسی بھی وقت پڑھ لیجئے فجر سے پہلے، اور اس کے بعد آپ ایک جامعہ دعا کریں. اب تسلسل اس کا یہ بنا کہ سب سے پہلے مغرب کے بعد آپ نے سورہ بنی اسرائیل تلاوت کرنی ہے، اس کے بعد سورہ نجم تلاوت کرنی ہے. پوری نہ پڑھ سکیں تو ابتدائی 11 آیات پڑھ لیجئے سورہ نجم کی، اور اس کے بعد سارے آسمانوں پر موجود جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام علیہم ہیں تو ان کے لیے 6 نوافل پڑھ لیے، اور خاص طور پر پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے 40 نوافل. تعداد آپ اضافہ بھی کر سکتے ہیں، جتنی جس کی سکت ہو وہ اس کے حساب سے پڑھے. اور اس کے بعد درود ابراہیمی 313 مرتبہ، اور آخر میں رب تعالیٰ کی نے جو تحفہ عطا فرمایا سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات کو 11 مرتبہ پڑھیں. اور اس کے بعد آپ سر سجود ہو کر دعا مانگیں، یا اس ملاقات کا حوالہ دے دیں کہ رب تعالیٰ آپ تو کوئی بات بھولتے نہیں ہیں نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ تمہارا رب بھولتا نہیں ہے، تو آپ اس ملاقات کو بھی نہ بھولیں جو آپ کی جو ہے وہ ہمارے ختم المرسلین اور جن کی ہم امت ہے ان سے ہوئی تھی. تب اس میں مٹھائی میں وہ جو بوندی بانٹی جاتی ہے نا، مٹھائیاں ہوتی ہیں، شادیاں ہوتی ہیں تو کھلایا جاتا ہے فقیروں کو، تو اپنی جھولی پھیلاتے ہیں، سر جی ساڈا بھی کم کر لو، تسی تو اتنے بڑے ہو، تو کوئی مثال ہی نہیں ملتی. تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے، اس رات کو 100% قبولیت کی آپ کو یقین دہانی کرواتا ہوں میں. جب آپ واسطہ دے دیں گے نا ملاقات کا رب تعالیٰ کو اپنے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، سونے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو وہ فوراً انشاءاللہ پوری ہو جائے گی عادت. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ.